اچھے الفاظ کا چناؤ۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے بچنے کے لیے احتیاط کرتے ہیں، ایک ایک لقمہ دیکھ دیکھ کر کھاتے ہو، کیونکہ یہ سچ ہے کہ کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں، الفاظ دلوں کو زخمی کر دیتے ہیں، الفاظ دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس طرح لڑائی کرتے وقت، جھگڑا کرتے وقت رشتوں کا لحاظ ضرور کریں، کیونکہ برے طعنے، برے الفاظ دل پر نقش ہو جایا کرتے ہیں۔ لفظوں کی وجہ سے انسان نظروں سے گر جاتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ چلتے ضرور ہیں، مگر ان کا درد، ان کی تکلیف، ان کا احساس آپ کے سینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ برے الفاظ سوچ سمجھ کر زبان سے نکالیں، کیونکہ الفاظ ہی ہیں جو انسانوں کے مقام اور دل سے گرا دیتے ہیں۔ پھر ان کی نہ دلوں میں اہمیت رہتی ہے، نہ قدر، نہ عزت، نہ درد، نہ احساس اور نہ ہی تکلیف رہتی ہے۔ پھر بس کھوکھلے جانوروں کی طرح ان کی زندگی چل رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ احساس دلانے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں احساس اپنا پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود اپنا مقام سامنے والے ساتھی کے دل سے تانے دے دے کر گرا چکے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دلوں سے مقام کا گر جانا، سمجھو آپ اس کے دل سے ختم ہو چکے ہیں، سمجھو آپ اس کے لیے مر چکے ہیں، تو پھر احساس کیسا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے الفاظ کا چناؤ کرو، کہ تلوار کے زخم مٹ جاتے ہیں مگر زبان کے نکلے الفاظ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہاں، اس دنیا میں کچھ لوگ، کچھ رشتے ایسے بھی ہیں جنہیں ہزار عزتیں دو، ہزار احساس دو، مقام دو، مگر وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں عزتوں کی ضرورت ہو، مقام پیار کی ضرورت ہو، کیونکہ ان کے پاس خود عزت نہیں ہوتی۔ وہ کیا کسی کی خاک عزت کریں گے؟ عزت تو وہی کرتا ہے جو عزت دار ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کم ظرف سامنے والے کو بھی اپنے الفاظوں سے، اپنے طعنوں سے زبان دراز بھی بنا دیتا ہے، طعنے باز بھی بنا دیتا ہے، کم ظرفی بھی سکھا دیتا ہے، احساس اور درد سے خالی بھی کر دیتا ہے۔ حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ اپنی زبان کی گارنٹی مجھے دے دو، میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، یعنی کہ میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس لیے زبان چلانے والے رشتوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں، رشتوں کو برباد کر دیتے ہیں، مگر اپنے الفاظ میں نرمی، اپنے لہجے میں نرمی نہیں پیدا کرتے۔ خدا را اپنی زبانوں کو اچھے الفاظ کا رنگ دو۔ جو انسان اس دنیا میں زبان سے گندے الفاظ، برے الفاظ استعمال کرتا ہے، جب موت کا وقت آئے گا اس کی زبان سے گندے اور برے الفاظ ہی نکلیں گے، کیونکہ اس کی زبان گندے اور برے الفاظ کی عادی ہو چکی ہوگی۔ اپنی زبانوں کو اچھے الفاظ کا عادی کرو، اپنی زبانوں کو طعنوں سے دور رکھو، اپنی زبان سے اچھے الفاظ کی ادائیگی کرو، اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بناؤ، اپنی زبان سے لوگوں کے دلوں میں ایک عزت مقام پیدا کرو، اپنی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق زبان کے اچھے استعمال سے جنت کے حقدار بنو۔ ساری دنیا کہے کہ الفاظ آپ رد کر سکتے ہیں، ساری دنیا کے کہے گئے الفاظ آپ رد کر سکتے ہو، مگر اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کیسے رد کر سکتے ہو؟ ہاں، اگر رد کرو گے تو واصل جہنم ٹھہرو گے۔ اس لیے صرف اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا اپنی زبانوں کی گارنٹی آپ دے دو اور جنت کی بشارت یعنی خوشخبری میں آپ کو دیتا ہوں، یعنی زبان کو سنبھال کر استعمال کرو، اچھا استعمال کرو کہ آپ کی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کے دل نہ ٹوٹیں، لوگوں کو درد نہ ملے، لوگوں کے دلوں میں زبان سے ایک اپنا مقام بناؤ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ مجھے زبان کی گارنٹی دو، میں آپ کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں کہ تم جنتی ہو، جنتی ہو، جنتی ہو۔ اچھے دل جو دوسروں کی خیر چاہتے ہیں، لفظوں سے کسی کو نوچنے سے ڈرتے ہیں، ان میں سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے، وہ سفید پھولوں کی طرح خالص ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورۃ یوسف میں کہ اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا،
مگر جب سامنے انہی لوگوں کے کھڑا کرے گا تب آپ کا مقام، آپ کا معیار، آپ کی عزت، آپ کی جگہ اور آپ کا مقام الگ ہوگا۔ یاد رکھنا روز محشر سب سے سخت حساب حقوق العباد کا ہوگا۔ اپنی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کروں گا۔ یاد رکھیں کسی کے یہ کہنے سے پہلے اپنا معاملہ سلجھا لیجئے، کیونکہ اس رب کے ہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وکیل، کیونکہ محشر کے روز صرف اللہ خود گواہ ہوگا، اللہ خود جج ہوگا، اللہ خود وکیل ہوگا۔ وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ یاد رکھنا وہاں سچے کو سچا ہی کہا جائے گا اور جھوٹے کو جھوٹا کہہ کر بارگاہ الہی سے نکال پھینکا جائے گا۔ وہاں حساب سخت ہوں گے، وہاں بحث نہیں ہوگی، وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے، وہاں جھگڑے نہیں سنے جائیں گے، وہاں کوئی کہے میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہے میں سچا ہوں، کیونکہ وہاں پہلے سے ہی سب کچھ موجود ہوگا۔ آپ نے جو زبان درازی یہ دنیا میں کی ہوگی وہ پہلے سے ہی موجود لکھی ہوئی ہوگی، پہلے سے ہی آپ کی باتیں تحریر شدہ ہوں گی۔ اس لیے اپنی زبانوں کو سوچ سمجھ کر استعمال کیجیے۔